رہے ہیں, حتیٰ اس کی نیشنل سیکورٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جب آپ لوگوں کو مایوس کرتے ہیں, کمزور کرتے ہیں, دشمن کو موقع پر وار کرنے کا. ابھی آپ دیکھ لیں, اب یہاں الجھ رہے ہیں. انڈین نے کہا کہ ہم نے پاکستان میں 20 بندے مارے ہیں, یہاں مار کے چلے گئے. وہ یہاں کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا, کوئی بولا ہی نہیں ہے. ملک کا حالت ہماری سیکورٹی کہ انڈیا جو ہمارا دشمن ہے وہ یہاں آتا ہے, وہ 20 بندے ہم نے مارا, اتنی اس کی جرت ہے. یعنی ہمیں وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا. ہمارے گھر میں گھسے اور ہمارے 20 پاکستانیوں کو مار کے چلا جائے, قتل کر دے. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہو گئے آگے. لہذا اگر آئین کے خلاف چلا جائے گا, قانون کے خلاف چلا جائے گا, تو یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. کوئی بھی اعتماد نہیں کرے گا. اور الیکشن کمیشن اپنی تمام کی تمام جو ان میں ناکام رہا اپنے ذمہ داری کو انجام دینے میں. تو آج اسی لیے پھر ہم نے بائیکاٹ کیا اور ہم شریک نہیں ہوئے اس میں اور باہر آ گئے ہیں. پاکستان کے عوام نے 8 تاریخ کو ثابت کیا کہ وہ مایوس نہیں ہوئے ہیں, وہ سمجھدار ہیں, وہ بابصیرت ہیں, وہ آگاہ ہیں, وہ ڈرے نہیں ہیں. اور انہوں نے دیکھے کتنا مشکل تھا اپنے کینڈیڈیٹ کو تلاش کرنا, اس کے نشان کو تلاش کرنا اور ووٹ ڈالنا. باقاعدہ پلان طریقے سے کام ہوا ہے تاکہ لوگوں کا مینڈیٹ چوری اور ڈوز کیا جا سکے, اور یہ ظلم ہوا ہے. اور جو بھی اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتا ہے, جمہوریت پر یقین رکھتا ہے, انہیں بولنا چاہیے اس کے خلاف, آواز اٹھانی چاہیے اس کے خلاف, تماشا نہیں دیکھنا چاہیے. اور جو لوگ اس طرح کی انلیگل اور انلیجیٹیمیٹ قسم کے اقدام ان کی اس ملک کو صحیح راستے پر چلانا ہے تو قانون کے ذریعے چلے گا اور آئین کے ذریعے چلے گا. مگر نہ پاکستان تباہی بربادی سے دوچار ہے اور بہت دوچار ہو جائے گا. ٹھیک نہیں ہوگا پاکستان. اور لوگوں کو جب مایوس کر دیں گے آپ کے وہ جناب آئینی طریقے سے, دستوری طریقے سے ملک کے اندر چینج نہیں لا سکتے, اپنی مرضی کے حکمران نہیں لا سکتے, تو پھر لوگ دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں. تو وہ راستے ایسے ہوتے ہیں کہ پھر پورا سسٹم بلڈوز ہو جاتا ہے. پورے سسٹم کا جو ہے نا, جب پورا سسٹم ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے وہ بھی اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے. اور لیکن عوام نے یہ ثابت کیا ہے, پاکستان کے عوام نے, کہ وہ اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہیں, وطن کے آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اپنے حقوق سے, اپنے رائٹ سے 1 انچ پیچھے جانے کو تیار نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ وقت ہے کہ آج پہلا سیشن ہے سینٹ کا اور نئے سال کا آغاز ہے ان کا, تو چاہیے کہ پاکستان کے آئین کے لیے اٹھا جائے, کھڑا ہوا جائے, قانون کے لیے کھڑا جائے, تاکہ ہمارا ملک بہتر سے بہتر ہو سکے. ورنہ دنیا کے ممالک جو ہے پہلے ہم ان کی نگاہوں میں گر چکے ہیں, جو دھاندلی کی ہے 9 فروری کو. مزید یہ چیزیں جو ہے نا نقصان پہنچائیں گی. اور خیبر پختونخوا کے عوام ہوں, بلوچستان کے ہوں, سندھ کے ہوں, پنجاب کے ہوں, ان سب کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. اور جو سیاستدان ہیں, جو حکمران ہیں, ابھی جن کے پاس پاور آ گئی ہے, چھینی پاور, انلیجیٹیمیٹ پاور, انلیگل پاور جن کے ہاتھ میں آ چکی ہے, انہیں خوف خدا کرنا چاہیے اور پاکستان پر رحم کھانا چاہیے. اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے جو آئین اور دستور کہتا ہے. ہم اس چوری کو چھپنے نہیں دیں گے, اس ڈاکے کو لوگوں کی ذہنوں سے محو نہیں ہونے دیں گے. لہذا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 12 فروری کو, 12 اپریل کو بلوچستان اور پھر 13 اپریل کو پشین میں عوامی اجتماع ہے. اور اس کے بعد پھر پورے پاکستان میں اجتماعات ہوں گے, آپس میں بیٹھ کر فیصلے کریں گے اور ہم تعاقب کریں گے ان کا جنہوں نے عوام کا حق چھینا ہے اور عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے. سب کچھ ہوگا. جلسے بھی ہوں گے, ریلیاں بھی ہوں گی, اور ہے اس پر بھی عمل ہوگا انشاءاللہ. یہ سارے اکٹھے. بالکل. عمران خان صاحب کو جیل میں غیر قانونی طور پر رکھا گیا ہے, جھوٹے پرچے بنائے گئے ان کے اوپر. آپ سب دیکھ رہے ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے. یہ جو عدت کیس بنایا گیا, سیفر کیس بنایا گیا, یا توشہ خانہ کیس بنایا گیا, دیکھ رہے ہیں کیا ان کی حیثیت تھی. اور عدالتوں کے اندر یہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. جن ججوں سے انہوں نے فیصلے کروائے ان کو بھی کل خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور ظلم کا جواب دینا ہے. تو عمران خان پاکستان کا ہیرو ہے, پاکستان کے عوام کے دلوں میں رہتا ہے, پاکستان کے عوام کی اکثریت اسے قبول کرتی ہے.
وہ دنیا کے اندر بھی پاکستان کا بہترین ریپرزینٹ کرنے والا ہے، اسے دھکیلا گیا۔ اس کی ایک وجہ کیا تھی کہ مودی کو فری ہینڈ دیا جائے۔ مودی انٹرنیشنل فورم کے اوپر عمران خان کے مقابلے میں بہت چھوٹا اور رقیب تھا، لہذا مودی G20 کرتا ہے، اس کو دنیا کا لیڈر امریکہ بنا رہا ہے، اور جو امریکہ کی جو جیو پالیٹکس ہے، مطلوبہ سیاسی جغرافیہ جو اس خطے کے اندر ہے، اس میں انڈیا امریکہ کا ساؤتھ ایشیا کا اسرائیل بنانا چاہتا ہے، اس کو اسے طاقتور اور باقیوں کو نیچے لگانا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کے عوام کبھی بھی انڈیا کے نیچے نہیں لگیں گے، نہ کسی کو لگنے دیں گے، لگانے والوں کو بھی اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔ قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں، بس دیکھنے والی نظر چاہیے۔ قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی؟ Absolutely not. قدرت کی سب پر نظر ہے، مظلوم کی آہ ہو یا ظالم بے پرواہ، قدرت کی نظر سے اوجھل نہیں۔ قدرت کا ایسا ہی ایک شاہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی۔ براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر، تو ابھی سبسکرائب کریں YouTube پر ڈیلی قدرت کو، یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو، اور رہیں ہر لمحہ باخبر۔ قدرت ہر وقت بر وقت۔